ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلی آلہ الاطہار وصحابتہ الابرار المہاجرین منہم الانصار والتابعین ومن تبعہم بإحسان ما تعاقب اللیل والنہار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال تعالی فی مقام آخر وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والعاملين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی سورہ الفرقان اور سورۃ الفتح سے آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد کریم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ شخصی تعارف میرا حضرت استاذ گرامی، استاذ العلماء، مفتی اعظم پاکستان حضرت استاذ مفتی محمد عبدالعلیم صاحب سیالوی دام ظلہ العالی کی زبان مبارک سے ہوا۔ قبلہ قاری صاحب اور حضرت استاذ گرامی چونکہ دور طالب علمی میں ہم جماعت ہم کلاس تھے، اور شاید حضرت استاذ العلماء علامہ مظفر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت استاذ گرامی سے متعدد مرتبہ قاری صاحب کا تذکرہ بڑے احسن انداز میں سننے کا موقع ملا، اور اشارتاً اس وقت معلوم ہوا کہ فاضل جلیل حضرت علامہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب دام ظلہ العالی حضرت قاری صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ صورتاً میں ڈاکٹر صاحب سے واقف نہیں تھا، مزید ان کا تعارف اس وقت ہوا جب عزیزم جناب عمر خان صاحب یہیں آپ کے علاقہ میں قریب ہی مصطفیٰ آباد میں اسی طرح محرم الحرام، ربیع الاول شریف اور دیگر مواقع پر پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے، تو عزیزم خان صاحب کی زبان سے ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ سننے کو ملا۔ غالباً عمر خان صاحب پروگراموں کے عناوین اور موضوعات جو ہیں وہ
ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مشورہ کر کے ترتیب دیتے تھے، تو اس دورانیے میں میرے ساتھ بھی ان کی مشاورت جاری رہتی تھی۔ تو کس شخصیت کو کیسا عنوان دینا ہے گفتگو کے لیے، یہ ایک طرف خان صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی مشاورت کے ساتھ، اور کبھی کبھار میں غریب کی مشاورت کے ساتھ بھی وہ طے کیا کرتے تھے۔ آج بالمشافہ یہاں اس مسجد میں جو بلا شبہ مرکز اہل سنت ہے، اور تاریخ پاکستان میں جتنی تحریکیں چلی ہیں دینی اعتبار سے، ان میں اس مسجد کی ایک خاص تاریخ بھی ہے، اور اساتذہ کرام بزرگ علماء اہل سنت کے ساتھ اس مسجد کا ایک گہرا تعلق اور ربط ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے جتنے مشائخ بزرگ اس مسجد میں تشریف لا کر آپ کی سماعتوں سے دین حق اسلام کے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے، اللہ رب العالمین ہمارے سب بزرگوں کی مغفرت و بخشش فرمائے، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین حق اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، میں ظاہر ہے آپ نے جن بزرگوں کو سن رکھا ہے ان میں بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ بزرگوں کے چلے جانے سے چھوٹے جو ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے حکم کے مطابق بزرگ اس دنیا سے اٹھتے چلے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے ہیں وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کی وہ چھوٹی اولادیں، آپ دیکھیں جب آپ چھوٹے تھے آپ نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، آپ جوان ہوئے وہ بزرگ موجود نہ رہے۔ اب جس طرح نسلیں ہاتھوں سے پلنے والی بڑی ہوتی ہیں، تو ہمیں اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے انجام اور آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑوں کا اٹھ جانا یہ چھوٹوں کو بڑا بنا دیتا ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے گفتگو کا دورانیہ 20-25 منٹ کا ہو، آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے، یا فجر تک چلاؤں گا نہیں، لیکن گزارش ہے جتنا بھی دورانیہ ہو، آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس پوری گفتگو میں آپ نے توجہ بحال رکھنی ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا جہاں آپ کی توجہ زیادہ ہوگی وہاں تقریر چھوڑ دوں گا، تاکہ وہ ایک لطف کا جو سلسلہ ہے وہ باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں انتظار کروں کہ جب آپ تھک نہیں جاتے، جمائیاں نہیں لیتے، اس وقت تک میں تقریر کو چلاتا جاؤں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ موضوع اور عنوان اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، آپ کو معلوم ہے، لکھ کے لگا دیا گیا کہ آج کی اس گفتگو میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آل اولاد حضور کی اہل بیت کے آپسی تعلقات، رشتہ داریاں اور وہ روابط جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے مقدر کرنے سے طے پائے ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے۔ توجہ ہے آپ جاگ رہے ہیں نا؟ تو تھوڑی جی ہل جل کرنی ماڑی جی، تھوڑی جی نا، یعنی تھوڑا جا بولتے رہنا ساتھ۔ ہم مدرس لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہیں، ہمیں جب تک سامنے سے پتہ نہ چلے کہ کوئی سن رہا ہے اس وقت تک بات آگے ہمارے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں ایک واعظ سے سن رہا تھا، یہ جو زمانہ ہے، یہ وہ دور آ گیا جب تک واعظ اور منبر پر بیٹھنے والا یا ذاکر غصہ نہیں کرنا،
توجہ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، مجبوری ہے یہ الفاظ آپ کے سامنے دہرانا۔ جب تک یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مابین مصنوعی، من گھڑت اور خود سے تیار کیے گئے جھگڑے بیان نہ کر لیں، اس وقت تک ان کے گمان کے مطابق شان اہل بیت بیان ہی نہیں ہوتی۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی جب تک یہ خود سے تیار کیے گئے اختلافات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور حضور کی اہل بیت اور اصحاب کے درمیان بیان نہ کر لیں، اس وقت تک ٹھنڈک نہیں پڑتی دل میں، طبیعت راضی نہیں ہوتی۔ لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں، ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جملہ اصحاب، توجہ، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، صحابہ میں انصار ہوں یا مہاجرین، اہل بیت میں حضور کی ازواج ہوں یا اولاد یا چچا کی اولاد، یہ سارے کے سارے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان میں نقص نکالتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی عیب جوئی کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب میں عیب نہیں نکال رہا، وہ سرکار کی آل اولاد کی تنقید نہیں کر رہا، حضور کی ازواج کی بے ادبی نہیں کر رہا، بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے اختلاف کر رہا ہے اور رب العالمین جل وعلا کے انتخاب میں نقص بیان کر کے عیب بیان کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ یہ یاد رکھیں، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون اٹھایا جائے گا، کون کلمہ پڑھ کر ایمان لائے گا، کون فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہوگا، اور کون ذوات ایسی ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے خود منتخب فرمایا ہے، خود منتخب فرمایا۔ اب اگر کوئی بندہ عیب نکالتا ہے، برائی بیان کرتا ہے یا نقص نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اصحاب کے بارے میں برائی بیان نہیں کر رہا، سرکار کی آل اولاد میں نقص نہیں نکال رہا، بلکہ حضور کی ازواج کے بارے میں کوئی بے ادبی نہیں کر رہا، حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے انتخاب میں نقص بیان کر رہا ہے کہ رب کا انتخاب ٹھیک نہیں تھا۔ نتیجہ یہی ہے نا۔ اگر آپ مجھ سے تقاضا کریں کہ بیان کرو اس امر کی دلیل کیا ہے کہ اصحاب آل اولاد یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا انتخاب تھے، اس کی دلیل کیا ہے، تو میں آپ سے کہوں گا اس کی دلیل آپ مجھ سے نہ پوچھیں، خود اپنی پیدائش میں غور کریں، کیا آپ دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ توجہ کے ساتھ، آپ کے ماں باپ کون ہیں، آپ کی اولاد میں کون بیٹے ہیں کون بیٹیاں ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی سے ہوا ہے؟ گزارش میں نہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو اللہ کا انتخاب ہے نا۔ تو آپ اندازہ فرمائیے، یہ سوال ہی عبث ہے کوئی بندہ پوچھے کہ اصحاب حضور کے آل اولاد اللہ کا انتخاب کیسے ہیں؟ میں کہوں گا ایسے ہی اللہ کا انتخاب ہے جیسے آپ خود اللہ کا انتخاب ہے، آپ کے ماں باپ بھی اللہ کا انتخاب ہے، اور آگے سے آپ کی نسل بھی اللہ کا انتخاب ہے، اس میں آپ کی ہماری مرضی کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ توجہ چاہیے مجھے آپ سے، لیکن تھوڑی سی زیادہ۔ میں نے کہنا نہیں، یہ آپ نے خود کرنا، ظاہر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسی طرح اسی نہج پر ایک جملہ اور سماعت فرمائیے، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اصحاب اور سرکار کے جتنے تربیت یافتہ ہیں، حضور کی معیت میں رہنے والے ہیں، مزید تھوڑا وقت انہوں نے حضور کے ساتھ گزارا ہے یا زیادہ گزارا، قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کا ایک وصف بیان فرمایا ہے، وہ وصف ہے رحماء بینہم۔ رب العالمین جل وعلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی قرآن میں ذکر فرما کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مہر لگا رہا ہے۔
کہ رسالت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام پر حق ہے، رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان۔ اب آگے رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے والذین معہ، اور وہ جو حضور کے ساتھ ہوئے ہیں، الذین جمع، والذین معہ، جو حضور کے ساتھ والے ہیں، حضور کی معیت والے ہیں۔ اب معیت میں رب العالمین جل وعلا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو زیادہ عرصہ گزارنے والے ہیں، جو زیادہ دیر ساتھ رہنے والے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ دیر صحبت میں وقت گزارنے والے ہیں، نہ، مطلقاً ارشاد فرمایا جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آ گیا ہے، فرمایا ان کا وصف یہ ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، وہ کافروں بے ایمانوں پر بڑے سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، یہ کافروں پر سختی کرتے ہوئے یہ نہ سمجھ لینا کہ شاید ہو سکتا ہے آپسی تعلقات بھی ان کے بڑے خراب ہیں، نہ، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہربان ہیں۔ یہ حضور کے ساتھ والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت والے آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہربان ہیں۔ یہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز میں نص کر دی۔ توجہ کے ساتھ یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اگر کوئی بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں، یعنی صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو، یا حضور کے اصحاب کا حضور کی اولاد کے ساتھ اختلاف ہو، یا سرکار کی ازواج میں سے کسی کا حضور کے اصحاب یا آل اولاد کے ساتھ اختلاف ہو جائے، تو اس اختلاف کے بارے میں اس کو نص قطعی سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس اختلاف میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے حد سے بڑھ گئے۔ توجہ ہے؟ اللہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے کہ نص اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ بیان فرما دیا کہ آپس میں یہ بڑے مہربان ہیں، یہ بیان فرما دیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس زمانے میں آ کر یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری کے بعد جتنے اصحاب یا جتنے ادوار آئے ہیں، کسی دور میں بھی جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اصحاب ازواج میں اختلاف ثابت کرنا چاہے تو اس کو نص قطعی لانی پڑے گی۔ نص قطعی کا معنی یہ ہے قرآن عزیز کی آیت کے برابر اس کو آیت لانی پڑے گی۔ اب اگر کوئی بندہ اس درجے کی دلیل نہیں لاتا اور ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کرتا ہے تو اس کے بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لحاظ نہیں رکھا جائے گا اور اس کو دلیل نہیں سمجھا جائے گا۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ جناب تاریخ لایا ہوں، تاریخ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے آپس میں اختلافات منقول ہیں، تو ہم کہیں گے کیا تمہارے نزدیک تاریخ قرآن عزیز کی آیات کے برابر ہے؟ اگر تاریخ قرآن کے برابر ہے تو ٹھیک ہے، لے آؤ اعتراضات، وہ ہم حل کیے دیتے ہیں۔ اور اگر تاریخ قرآن کی آیت کے برابر نہیں ہے ثابت ہونے کے اعتبار سے، تو تاریخ اپنی واپس لے جاؤ اپنے ساتھ، ہمیں وہ درکار ہی نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تاریخ اٹھاؤ اور واپس لے جاؤ۔ اس لیے کہ تاریخ کبھی بھی قرآن عزیز کی برابری نہیں کر سکتی، نمبر ایک۔ اور دوسری بات یہ، مثال کے طور پہ میں یہ مسئلہ سر دست آئے مبارکہ کے اسی لفظ پہ آپ کے سامنے حل کر دوں۔ اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اصحاب کا آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ بیٹھے ہوئے احباب اگر سنا کے کہیں سے پتہ چل جائے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا 40,000 اصحاب کے ساتھ اختلاف ہوا ہے، تو اس اختلاف کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو میں اس کا جواب دوں گا، میں آپ کو کہوں گا قرآن عزیز نے کہا تھا رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ذاتی اعتبار سے ان کی آپس میں رنجش نہیں ہو سکتی، ان کا آپسی اختلاف کبھی بھی ذاتیات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ذاتی اعتبار سے قرآن کہتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہربان ہیں، ذاتی اعتبار سے بڑے مہربان ہیں۔ تو یہ جو اختلاف ہوا وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت کا یہی جواب، یہی عقیدہ نظریہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا آپس میں جب بھی اختلاف ہوتا ہے، وہ کسی مسئلہ میں بھی ہو، فروعی نوعیت کا بھی ہو، تو اصحاب کا آپس میں اختلاف کبھی بھی ذاتی نوعیت کا نہیں ہوا کرتا، اجتہادی نوعیت کا ہوا کرتا ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی؟ اور اجتہادی نوعیت کے جتنے اختلافات ہیں ان کے احکام قرآن حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا اسی پر اس اختلاف کو حل کر لیا جائے گا۔ لہٰذا نص قطعی سے یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب، حضور کی آل اولاد ازواج آپس میں
ایک دوسرے پر بڑے مہربان ہیں، ان کا تعلق آپس کے اندر بہت اچھا ہے۔ کوئی بندہ اگر اختلاف ثابت کرتا ہے تو اس کو قرآن عزیز کے برابر نص لانی پڑے گی۔ اگر قرآن کے برابر نص نہیں لاتا تو وہ جو اختلاف بیان کرے گا اسے ہم کہیں گے اختلاف اٹھا اور اپنے ساتھ واپس لے جا، اس لیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا قرآن کافی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فرمان حضور کا کافی ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز کا اعتبار نہیں کرتے۔ یہی توجہ چاہیے آخر تک۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے جو موضوع ذمہ لگایا ہے نا، وہ نیرا ہے صحابہ اور اہل بیت کی آپسی رشتہ داریاں بس، لیکن میں اس کو مزید وسیع کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ابھی مثالیں رکھتا ہوں۔ انہوں نے تو کہا نا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ صحابہ اور اہل بیت کی رشتہ داریاں بیان کریں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر آپ سب سے پہلے یہ تلاش کریں کہ صحابہ کی حضور کے ساتھ کیا رشتہ داریاں ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب ایک حدیث میں یہاں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں بنیاد بنا کر۔ حافظ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا اور ائمہ کرام نے، اور آخر تک آئیے تو محققین کا سردار حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو لائے اپنے فتاویٰ کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ انکار فرماتا ہے، اللہ انکار فرماتا ہے، رب راضی نہیں ہوتا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر۔ کس چیز پر یا رسول اللہ؟ فرمایا اس امر پر، رب العالمین جل وعلا انکار کرتا ہے اس امر پر کہ میرے نکاح میں جتنی خواتین آئیں وہ بھی، اور میری اولادوں کے جن کے ساتھ نکاح ہو وہ بھی جنتیوں کے سوا کوئی اور ہو جائے۔ آپ نے توجہ نہیں کی یا شاید سمجھ نہیں آئے؟ میں مزید آسان کرتا ہوں۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے، حکم یہ ہے، حضور فرماتے ہیں میرے لیے رب کا حکم یہ ہے، اے محبوب آپ کے حرم میں آنے والی اور آپ کی زوجیت میں آنے والی جتنی خواتین ہیں وہ بھی ساری کی ساری، اور آپ کی اولاد کے جن کے ساتھ، آپ کی بیٹیوں کے جن کے ساتھ نکاح ہو، یعنی وہ افراد جو آپ کے داماد بننے والے ہیں محبوب، وہ بھی سارے کے سارے جنتی ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی جنتی ہونا اللہ کا حکم ہے، اور جس کے نکاح میں حضور کی اولادیں چلی جائیں ان کا بھی جنتی ہونا یہ اللہ کا امر ہے۔ رب راضی نہیں ہوتا اس کے علاوہ کسی امر پر کہ سرکار کی زوجیت میں کوئی غیر جنتی خاتون آ جائے یا حضور کی بیٹیاں کسی غیر جنتی کے نکاح میں چلے جائیں، رب راضی نہیں ہوتا اس امر پر، رب راضی نہیں ہوتا اس امر پر۔ اب آپ سب سے پہلے ترتیب کے ساتھ تلاش کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ اصحاب کی کیا رشتہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلا وہ صحابی جس کی صحابیت قرآن عزیز بیان کرتی ہے اس کے بارے میں تلاش کیجئے اس کی حضور کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے۔ سمجھ آ رہی کہ اس کی حضور کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے؟ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانے نبی میں بیٹیاں دو عطا ہوئی۔ ایک حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خود قریش بنو ہاشم خاندان سے حضور کا تعلق ہے، اس امر میں تو کوئی اختلاف نہیں آپ کو، ایسے ہی ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، مولا کائنات کا تعلق بھی بنو ہاشم سے ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ اچھا آپ اندازہ فرمائیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زوجیت میں ہے، حضور کی منکوحہ ہے، یعنی صدیق کی پہلی بیٹی ہے، حضور کے ساتھ رشتہ داری آپ دیکھیے، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایک بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بنو ہاشم کی بہو ہے۔ مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ بنو ہاشم کی بہو ہے۔ اچھا دوسری بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر، ان کا نکاح ہوا حضرت زبیر ابن عوام کے ساتھ۔ زبیر ابن عوام بیٹے ہیں حضرت سیدہ صفیہ کے، اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی صاحبہ ہیں۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی بنو ہاشم سے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا صدیق اکبر کو اللہ نے دو بیٹیاں عطا فرمائیں،
دونوں بیٹیاں بنو ہاشم کی بہو ہیں. اب اگر کوئی بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دے، یا حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو گالی دے، یا حضرت سیدہ اسماء کو گالی دے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ صدیق اور اس کی اولاد کو گالیاں نہیں دے رہا، بلکہ بنو ہاشم کی بہوؤں کو گالیاں دے رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ بنو ہاشم کی بہوؤں کو گالیاں دے رہا. یہ پہلا رشتہ. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں دوسرا معروف بندہ، کائنات میں کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو اس بندے کی شخصیت سے واقف نہ ہو، حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مراد رسول. ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، ام المؤمنین ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی پہلی رشتہ داری. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا آگے چلیے. تیسری شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین عثمان بن عفان. آپ اندازہ فرمائیے یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ دوہری رشتہ داری اس بندے کی بھی. ان کی نانی ام حکیم بیضاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب حضور کے والد کی سگی بہن ہے. عثمان غنی کی نانی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی سگی بہن ہے اور حضور کی سگی پھوپھی ہے. نمبر ایک یہ پہلی رشتہ داری. اور دوسری رشتہ داری آپ اندازہ فرمائیے، ساری کائنات رشک کر رہی ہے اس فرد پر صرف اس وجہ سے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ساری کائنات میں جتنی امتیں آئیں، ساری امتوں میں کسی کو وہ اعزاز نہیں ملا جو اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا. یہ ساری کائنات میں وہ اکیلا فرد ہے جس اکیلے فرد کے نکاح میں یکے بعد دیگرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئی. آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں یکے بعد دیگرے جمع ہوئی ہوں. یہ اعزاز فقط اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حضرت عثمان کو نصیب فرمایا ہے. یہ بھی حضور کا رشتہ دار ہوا. اور کس انداز سے آپ اندازہ فرمائیے، حدیث مبارکہ سنیے تاکہ آپ کو معلوم ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور حضور کے گھر والوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیا ہیں. بھونکنے والا بندہ کم از کم اس کو خیال تو کرنا چاہیے، بس سامنے بندہ کون ہے جس کو میں گالیاں دے رہا ہوں. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ احکام تو اپنی جگہ رہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ نہیں؟ رب خود اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا کہ ان کو کچھ کہا جائے؟ رب پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ سارے معاملات اپنی جگہ رہے اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم دنیاوی رشتہ داری کا لحاظ رکھ کے ہی دیکھا جائے تو بھلا یہ لوگ ایسے ہیں جن کو گالیاں دی جائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسرے نمبر کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کیا. جب سیدہ ام کلثوم کا بھی وصال ہوا، آپ اندازہ فرمائیے، جملہ سنیے گا ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم کی تدفین کے وقت خود قبر پہ کھڑے ہیں، تدفین ہو رہی ہے. جیسے ہی تدفین سے فارغ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اعلان فرمایا خبردار، ہے کوئی بالغہ لڑکی کا باپ، ہے کوئی بالغہ لڑکی کا بھائی، ہے کوئی بالغہ لڑکی کا ایسا نگران جو اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا یا اپنی موکلہ کا نکاح جو ہے وہ عثمان غنی سے کر دے؟ بخدا اللہ کی قسم اگر میری تیسری بیٹی اس وقت کو موجود ہوتی میں اسی وقت عثمان کے نکاح میں دے دیتا. آپ اندازہ فرمائیے، بیٹی کی تدفین ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود طلب فرما رہے ہیں. آپ اندازہ فرمائیے عثمان کا کیا مقام ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اور جب نکاح ہوا تو یہ نکاح بھی بڑے عجیب طریقے سے ہوا، بڑا دلچسپ معاملہ ہے، اس کو بھی آپ ذرا سماعت فرمائیے. یہ صحاح کی روایت. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی صاحبہ، ان کے شوہر تھے عبداللہ ابن خنیس، ان کا وصال ہو گیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیٹی کی عدت وفات پوری ہو گئی، عدت مکمل ہوئی، اچھا انہی ایام میں اتفاقی طور پہ حضرت سیدہ رقیہ کا بھی وصال ہوا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا ملاقات کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے ملاقات کی حضرت عثمان غنی کے ساتھ. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائی، واقعہ بڑا دلچسپ ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے. حضرت فاروق اعظم نے ملاقات کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. فرمایا عثمان، آپ کی
اہلیہ حضرت ام کلثوم کا وصال ہو گیا تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح جو ہے وہ تمہارے ساتھ کر دوں۔ حضرت سیدہ رقیہ کا وصال ہوا تھا، اس وقت پہلی سرکار کی بیٹی صاحبہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو غم کی کیفیت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میری جو ایک تعلق داری ہے وہ ختم ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا۔ حضور کے خاندان کے ساتھ ایک جو میرا ربط بنا تھا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد وہ ختم ہوا۔ آپ غم میں تھے، آپ نے فرمایا جی میں سوچ کر بتاؤں گا۔ کچھ دن بعد ملاقات ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا جی میں نے کافی سوچ بچار کیا لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں ابھی نکاح ہی نہیں کرنا چاہتا۔ انکار کر دیا، میں ابھی نکاح ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا تو حضرت فاروق اعظم نے جا ملاقات کی حضرت صدیق اکبر کے ساتھ۔ یہی معاملہ آپ نے حضرت صدیق اکبر سے دہرایا کہ جی میرا ارادہ ہے اگر آپ راضی ہوں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اے صدیق آپ کے ساتھ کر دوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرے سے جواب ہی کوئی نہیں دیا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ آپ کو بڑا محسوس ہوا دل کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر شکایت کر دی، بڑی توجہ کے ساتھ آخری لفظ سننے والے، جا کے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی حفصہ کا جو نکاح ہے یہ رشتہ پیش کیا تھا حضرت عثمان غنی پر کہ وہ نکاح کر لیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ پیغام دیا، انہوں نے جواب ہی کوئی نہیں دیا۔ یا رسول اللہ 2 لوگوں پر میں نے رشتہ پیش کیا ہے لیکن بات اصلاً یہ ہے عثمان غنی سے مجھے کوئی گلہ نہیں، چلو اس نے جواب دیا اگرچہ انکار ہی کیا ہے، جواب تو دیا نا، انکار کیا اگرچہ جواب تو دیا، لیکن مجھے گلہ ہے حضرت صدیق اکبر پر کہ میں نے ان پر رشتہ پیش کیا ہے لیکن انہوں نے آگے سے مجھے جواب ہی کوئی نہیں دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ نے فرمایا کہ عمر ابھی خاموشی اختیار کرو، شاید ہو سکتا ہے کہ عن قریب حفصہ کا نکاح ایسے شخص سے ہو جائے جو عثمان سے بہت اعلیٰ ہے۔ توجہ، شاید ہو سکتا ہے کہ عن قریب تمہاری بیٹی حفصہ کا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے جو عثمان اور صدیق سے بہت اعلیٰ ہے، اور یہ ممکن ہے کہ عثمان کا نکاح اس سے ہو جائے جو حفصہ سے بڑی اعلیٰ ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ عمر انتظار کرو کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے عن قریب تمہاری بیٹی کا نکاح عثمان اور صدیق سے بہت اعلیٰ شخصیت کے ساتھ ہو جائے، اور عثمان کا نکاح جو ہے اس کے نکاح میں ایسی عورت دے دی جائے جو تمہاری بیٹی حفصہ سے بڑی اعلیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں کو بٹھایا مجلس میں اور بٹھا کر کہا کہ عمر کیا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرتے ہو؟ یہ رشتہ خود نبی علیہ السلام نے قبول کیا، اور حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان کیا میری بیٹی ام کلثوم کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے تو راضی ہو اس بات پر؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تعبیر ہے اس کی، سرکار نے فرمایا تھا کہ عمر انتظار کرو عن قریب حفصہ کا نکاح جو ہے وہ عثمان اور صدیق سے اعلیٰ شخصیت کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور عثمان کے نکاح میں وہ خاتون لائی جائے گی جو حفصہ سے اعلیٰ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدہ حفصہ کے ساتھ نکاح خود کر لیا، اور حضرت ام کلثوم اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اور یہ کہہ کر فرمایا عثمان اللہ کا حکم آیا ہے، جبریل امین آئے ہیں کہ رب فرما رہا ہے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حق مہر پر آپ نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان سے کیا تھا، اللہ کا حکم ہے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی اسی حق مہر پر عثمان کے ساتھ ہی کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے امر سے یہ حکم پورا فرمایا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں حضرت صاحب کہ جن کے بارے میں مال لے کر آپ گالیاں دیتے ہیں، جن کو آپ گالی دیتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، لیکن آپ کو کیا معلوم جن کو آپ گالیاں دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا بھی ان سے محبت فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ یہ تعلق تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ اصحاب کا۔ اگلے امر پر آئیے، وقت دیا جو میں تھوڑا دیا، ویسے ٹائم پورا ہونے والا ہے، اشارتاً تھوڑا سا میں چلاؤں گا اس کو تاکہ ذوق بن جائے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کے تعلقات کیسے تھے، اب یہ اگلا عنوان ہے۔ پچھلا عنوان تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کے تعلقات کیسے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ابھی میں نے چھوڑی ہیں اس لیے کہ میں آپ کو فتنے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ مد مقابل جو ہے جناب والا جماعت، یہ ہمارے مخالف جماعت، ان کا تو عقیدہ یہاں تک ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں ہیں ہی نہیں۔ آپ
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بخدا اللہ کی قسم میں خود سادات خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تو تعلق بھی ایسے خاندان سے ہے کہ جب ہمارے نسب کی بات آتی ہے نا، ہم 47 50 والے سید نہیں ہیں، ہمارے خاندان کی گواہی دینے والا سب سے پہلا فرد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا بندہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے خاندان کے ساتھ میں غریب کا فرد، میرا تعلق ہے ایسے خاندان کے ساتھ۔ لیکن جس موضوع پر عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کی قسم اس عنوان پر گفتگو کرنا بھی ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ سمجھے، اگلا عنوان مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کا تعلق کیسا تھا، رشتہ داری کے لحاظ سے بھی اور رشتہ داری کے علاوہ بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وصال کو 6 دن گزرے تھے۔ کتنے دن جناب؟ 6 دن۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے روضہ انور پہ حاضری کے لیے تشریف لائے۔ جب دروازے پر پہنچے نا تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ پہلے داخل ہو۔ مولا کائنات ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، جملہ دھیان سے سنیے گا، مولا کائنات ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارک پر کھڑے ہو کر مولا کائنات نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، نبی علیہ السلام کے یار ہیں، حضور کے سنگی دوست ہیں، سرکار کی معیت میں آپ کا سفر و حضر رہا ہے، ساری زندگی آپ نے حضور کے ساتھ گزاری ہے، آپ پہلے داخل ہو، نمبر 1۔ اور دوسرا، آپ کو پہلے حق داخل ہونے کا اس لیے بھی ہے کہ آپ اس وقت رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ، یہ وصال کے بعد 6 دن گزرے ہیں ابھی۔ آپ نے تو کہا تھا 6 مہینے مولا کائنات نے بیعت ہی نہیں کی، میں کہتا ہوں 6ویں دن حضرت مولا کائنات صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں خلیفہ رسول اللہ کے پہلے آپ داخل ہو جائیں۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی لوگوں نے تو کہا نا 6 مہینے حضرت مولا کائنات نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ مانا ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے بہت دور جا کے بات کی ہے 6 مہینے کی، میں 6 دن کی بات کر رہا ہوں، سرکار کے دروازے پر کھڑے ہو کر مولا کائنات کہہ رہے ہیں تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ حضور کے جانشین ہیں، آپ حضور کے سجادہ نشین ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سجادہ نشینی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ہم خود جو کہ پیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، پیری مریدی والا تعلق ہے، تو سجادہ نشینی ہمارے ہاں بڑی اہمیت کا جو ہے نا وہ حامل ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے، لفظ یہی ہیں، اے رسول اللہ کے سجادہ نشین، اے رسول اللہ کے مصلی پر بیٹھنے والے حضور کے خلیفہ آپ پہلے داخل ہوئیے۔ اچھا یہ جملہ ہے، یہ عزت افزائی ہے مولا کائنات کی طرف سے حضرت صدیق اکبر کی۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیے بھی، دیکھیے ذرا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا کہ میں اس بندے سے آگے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں، اس بندے سے آگے کیسے داخل ہو سکتا ہوں جس کے بارے میں میں نے حضور سے خود سن رکھا ہے کہ علی کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں، علی کا مرتبہ میری بارگاہ میں وہی ہے جو میرا مرتبہ میرے رب کی بارگاہ میں ہے۔ میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں نے حضور سے سنا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مرتبہ میرے رب کی بارگاہ میں میرا ہے وہی مرتبہ میری بارگاہ میں علی یا مرتضیٰ کا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق نے یہ لفظ حضور سے علی کے بارے میں سن رکھے ہوں، پھر صدیق علی سے آگے بڑھ کر دروازے سے داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو مولا کائنات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بزرگ ایسے اکٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہوئے۔ یہ پہلا تعلق ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے مسجد سے، مشکات کی روایت۔ یہ رشتہ داریوں سے آگے کے تعلقات ہیں، رشتہ داری ابھی بیان کروں گا تو شاید آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً نماز عصر کا وقت تھا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ نماز پڑھ کے مسجد نبوی میں حضرت صدیق نے نماز پڑھائی، باہر تشریف لائے تو حضرات حسنین کریمین میں سے غالباً حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی چھوٹی عمر ہے تو آپ مسجد کے سامنے کھیل رہے تھے، خوشطبی فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اٹھایا، حضرت سید الشہداء امام علی مقام کو اٹھایا اور اٹھا کر آپ نے یہ لفظ کہے، فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اے علی، حسین تیرے جیسا نہیں لگتا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نظر آتا۔
حسین علی پر نہیں گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا ہے۔ یہ تعریفی کلمات حضرت صدیق اکبر خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مولا کائنات کی موجودگی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیے یہ جو باہمی عزت کا تعلق ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ تعجب نہیں ہوتا آپ کو ایسی باتیں سن کر؟ اچھا اب یہ رشتہ سنیے ذرا، رشتہ داری۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جنگ موتا میں جن کی شہادت ہوئی، چونکہ دونوں بازو کٹ گئے آپ، شہادت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا مجھے دکھایا گیا ہے کہ جعفر طیار کو اللہ نے اس کے 2 بازوؤں کے مقابلے میں 2 پر دیے ہیں، جنت میں پرواز کرتا رہتا ہے، اسی لیے طیار کہا جاتا ہے، جنت میں پرواز کرنے والا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی، شہادت سے پہلے آپ کے نکاح میں تھیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، عدت گزار کے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آگے ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ توجہ ہے، موضوع ذرا تھوڑا جا مشکل ہے نبھانا، لیکن اگر سمجھ لیا جائے تو ہے بڑا کام کا۔ پہلے نکاح میں ہے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو مولا کائنات کے بڑے بھائی ہیں۔ اچھا، مولا کائنات کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد حضرت جعفر کی اہلیہ کا نکاح ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اللہ نے بیٹا بھی دیا، محمد ابن ابی بکر کہا جاتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ رشتہ سماعت کرنا۔ جب حضرت جعفر کے نکاح میں تھیں تو اس وقت اللہ نے بیٹا دیا عبداللہ بن جعفر، اور عبداللہ بن جعفر کا نکاح بعد میں مولا کائنات کی بیٹی حضرت سیدہ زینب کے ساتھ ہوا ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی حضرت اسماء جب نکاح میں تھیں حضرت جعفر کے، اس وقت اللہ نے بیٹا دیا۔ حضرت جعفر کے بعد نکاح ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، تو بیٹا اللہ نے دیا، اس کا نام آپ نے رکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے محمد، جن کو تاریخ میں محمد ابن ابی بکر کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح سیدنا صدیق اکبر کے بعد ان کی عدت گزار کے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ اندازہ فرمائیے وہ خاتون جو حضرت جعفر طیار کی اہلیہ ہے، وہ ان کی شہادت کے بعد حضرت صدیق کی اہلیہ ہے، اور حضرت صدیق کی وفات کے بعد وہی اہلیہ جو حضرت صدیق کی بیوی ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے۔ اور نیرا مولا کائنات نے نکاح نہیں فرمایا، بلکہ صدیق اکبر کے بیٹے محمد ابن ابی بکر کی ساری زندگی کی پرورش خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ اور محمد ابن ابی بکر کے بارے میں معروف ہے کہ یہ بیٹا اگرچہ صدیق اکبر کا ہے، لیکن اس کو پالا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ رشتہ داری ہے آپس میں۔ اچھا، ایک جملہ یہاں اور سماعت فرمائیے، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ یہ تو رشتہ داری تھی، ایک مسئلہ اور سماعت فرمائی۔ اما جی سیدہ پاک بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں بیمار ہوئی، 6 مہینے کے بعد بی بی صاحبہ کا وصال ہوا، تو اس 6 مہینے کے دورانیے میں حضرت اما جی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے، آپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جو خاتون مقرر کی گئی، اس خاتون کا نام بھی اسماء بنت عمیس، جو بیوی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ وہی خاتون ہے۔ یعنی حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے، حتیٰ کہ جس وقت آپ نے اس غم کا اظہار کیا کہ یہاں ہمارے ہاں مدینہ منورہ میں جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے مرد افراد شریک ہوتے ہیں تو نگاہ پڑتی ہے، جنازے پر نگاہ پڑتی ہے، تو میں فاطمہ زہرا پسند نہیں کرتی کہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے، تو اسماء کیا تمہاری نظر میں کوئی طریقہ ایسا ہے؟ تو کہا ہاں اما جی صاحبہ، میں جب خیبر میں یہاں تھی، حبشہ میں تھی ہجرت کے وقت، تو وہاں میں نے ملاحظہ کیا کہ جب کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے پر ایک ڈولی نما جو ہے وہ کھجوروں کی شاخ بنا کر وہ ڈال دی جاتی تھی، وہ پردہ ہو جاتا تھا۔ فرمایا بنا کے دکھا، وہ آپ نے بنا کر دکھائی، اور اما جی سیدہ پاک نے پسند کر کے فرمایا بالکل ٹھیک ہو گیا، جب میرا وصال ہو جائے تو اسماء میرا جنازہ ایسے ہی تیار کیا جائے گا جیسے تو نے مجھے کر کے دکھایا ہے، اور ایسے ہی تو نے میری تدفین بھی کروانی ہے، میرا جنازہ بھی اٹھوانا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیمار پرسی پر ہے۔ یہ ایک سوال ہے، اس کا بھی جواب لے لیجئے
لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے وصال کے وقت یہ پابندی لگا دی تھی، آپ نے فرمایا کہ میرے جنازے کے بارے میں ابو بکر، عمر، عثمان کو نہ بتانا، حضور کے اصحاب کو نہ بتانا، انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم زیادتی بڑی کی ہے، ان کو ہمارے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب جواب آپ کو خود آ جانا چاہیے، یہ کیسے تعجب کی بات ہے، یہ کیسی حیرانگی کی بات ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ بوقت وصال وصیت کر رہی ہیں کہ میرے جنازے میں ابو بکر نہیں آنا چاہیے، عمر نہیں آنا چاہیے، عثمان نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اسی بیمار پرسی کے عالم میں، بیماری کی کیفیت میں جو خدمت کرنے والی خاتون ہے وہ خود صدیق اکبر کی اہلیہ ہے۔ اہلیہ سے خدمت لی جا رہی ہے اور شوہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنازے میں شامل نہ ہونے دینا۔ اور ہماری تحقیق یہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہماری تحقیق یہ ہے، اما جی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ خود سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جنازہ پڑھایا۔ جب جنازہ تیار ہوا، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور تشریف لا کے جس وقت آپ جنازے کی صف میں کھڑے ہوئے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جملہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار میں داخل ہوتے وقت کہا تھا کہ تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ آگے بڑھیے اور آپ پہلے داخل ہوئیے، یہی جملہ آپ نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں سیدنا صدیق اکبر سے کہا، آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، آگے بڑھیے، جنازہ پڑھائیے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ علی آپ کے ہوتے ہوئے میں، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی آگے کھڑا ہو جائے، صدیق پیچھے کھڑا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جس کو اپنے مصلی پر آگے کیا تھا، علی مرتضیٰ حق جانتا ہے کہ اس کو آگے کر کے سیدہ پاک کا جنازہ اسی سے پڑھوائے۔ یہ لفظ ہے حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ان کی آپس میں دشمنیاں ثابت کرتے ہیں۔ اچھا ذرا آگے آئیے، رشتہ داریاں بھی ختم نہیں ہوئی، تعلق تو جاری ہے، لیکن پھر کبھی صحیح آگے انشاءاللہ العزیز میں چلاؤں گا اس کو۔ اب دوسرا فرد ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ مولا کائنات کا رشتہ کیا ہے، تعلق کیسا تھا؟ یہ فتح ایران کا موقع تھا شاید، یا بیت المقدس کی فتح کا، دونوں میں سے کوئی ایک مرحلہ تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا میٹنگ بلائی مدینہ منورہ سے باہر، شورا بلائی، ایران فتح کرنا تھا یا بیت المقدس۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، توجہ آپ کی اچھی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ایسی گفتگو فرماتے ہیں جیسی آپ سن رہے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ایسی گفتگو فرماتے ہیں، پھر آپ قاری صاحب، بڑے قاری صاحب کی آپ مقتدی ہیں، ان کو سنتے رہے ہیں اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، حق یہی بنتا ہے کہ تسی یہو جے چارج ہونے چاہیے تھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آج؟ دیکھ لیں، ہم نے پوری تقریر میں آپ سے یہ نہیں کہا نعرہ مارو، پوری تقریر میں یہ نہیں کہا سبحان اللہ کو، ہاں یہ ہمارا تقاضا ہوتا ہے، بس اتنا پتہ چلتا رہے کہ آپ سن رہے ہیں، اتنا کافی ہوتا ہے۔ بس ہاتھ اٹھوانا، الٹا کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، یہ کوئی بات نہیں ہوتی، بس توجہ رہے، اتنا کافی ہوتا ہے۔ اب یہ مسئلہ سماعت فرمائے، فتح ایران کا یا فتح بیت المقدس کا موقع تھا، یہ میرے ذہن میں نہیں۔ تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مشاورت بلائی مدینہ منورہ سے باہر، حضرت عثمان غنی کو بلایا، مولا کائنات کو بلایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسے اکابر جرنیل قسم کے جو اصحاب تھے نا، اس شورا میں، اس مشورے میں وہ شامل تھے۔ مدینہ منورہ سے باہر ہوئی یہ میٹنگ۔ ظاہر ہے یہ جنگی حکمت عملی جو ہوتی ہے یہ خفیہ طریقے سے تیار کی جاتی ہے، اور چند ایک لوگوں کو بٹھا کے اس کے بارے میں پورا طریقہ کار پلاننگ جو ہوتی ہے وہ تیار ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مشورہ کیا، فرمایا کہ یہ فتح ایران کا، یہ فتح بیت المقدس کا موقع ہے، تو آپ بتائیے، مشورہ یہ ہے، یہ بتائیے کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا، فرمایا عثمان آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، امیر المومنین، ظاہر ہے آپ اس وقت خلیفہ ہیں اور امیر ہیں اہل اسلام کے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو جلال، روب، دبدبا دیا ہے، اور کائنات میں جتنے بڑے بڑے عمراء ہیں اس وقت، یہ جتنے بادشاہ بنتے ہیں، یہ تو آپ کا نام سن کے ہی جو ہے ان کی جھاگ بیٹھ جاتی ہے، تو بنتا ہے آپ تشریف لے جائیں ساتھ۔ کیوں؟ آپ اس وقت جائیں گے نا تو جلال، دبدبا لشکر اسلامیہ کا اور بڑھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے مدد، نصرت، فتح جو ہے وہ مزید یقینی ہو جائے گی۔ آپ ضرور تشریف لیے چلیے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا
مشورہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں حضرت عثمان غنی کے مشورہ سے اتفاق کرتا ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے بھی اتفاق کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی اتفاق کیا۔ آخر میں باری آئی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جملہ سننے کے لائق۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا امیر المومنین مشورہ جو حضرت عثمان نے دیا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں علی یا مرتضیٰ کا مشورہ یہ ہے کہ آپ نہ جائیں، تشریف نہ لے جائیں، بلکہ دیکھیں ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہیں، اتنے بڑے بڑے جرنیل قسم کی شخصیات آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کو لشکر کا سالار بنا کر بھیجیں اور آپ قطب بن کر بیٹھیں۔ تو جو ہے آپ کیا بن کے بیٹھیں؟ قطب۔ آپ اندازہ فرمائیں ہمارے ہاں تو گلی گلی قطب مل رہا ہے نا، آپ سمجھ آ رہی کہ قطب فلانا قطب فلانا، قطب سے نیچے تو آتا ہی کوئی نہیں آپ، اور خود کیا کہ لکھواتے ہیں لکھ قطب ولایت میں ہے اس زمانے کے اندر، بڑے بڑے جاہل لوگ اور نہ مراد قسم کے لوگ جناب والا، نہ مسائل آتے ہیں نہ عقیدے کا پتہ، کچھ نہیں، لیکن منصب ولایت میں قطب سے نیچے نہیں آتے۔ بہرحال حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، فرمایا جی میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ خود تشریف نہ لے جائیں بلکہ آپ قطب بن کر مدینے میں رہیں۔ عربی زبان میں قطب سے مراد ہوتا ہے، کبھی آپ نے پرانی چکی دیکھی ہے؟ پرانی چکی، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ایک اوپر والا۔ نیچے والا اپنی جگہ ٹھہرا رہتا ہے، اوپر والا گھومتا ہے، لیکن یہ نیچے اور اوپر والے کو ملانے والی نا درمیان میں ایک کلی ہوتی ہے چھوٹی سی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی یہ نیچے والے پارٹ کو، نیچے والے حصے کو اپنی جگہ قائم رکھتی ہے اور اوپر والے کو گھماتی ہے، اور جو بھی درمیان میں آتا ہے وہ پستا چلا جاتا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم کا مشورہ دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ عمر آپ قطب بن کر مدینے میں رہیے تاکہ مدینہ اپنی جگہ استقامت پر رہے، اور جنگ کا جتنا معاملہ ہے ایران کا بیت المقدس کا وہ یہاں بیٹھ کر گھمائیے سارا کا سارا یہیں پر، آپ قطب بن کر رہیے۔ اس لیے فرمایا کیوں میں خود کیوں نہ جاؤں؟ فرمایا اس لیے کہ دیکھو عمر بات یہ ہے فیصلہ اللہ کا، اگر اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کے نصیب میں شہادت لکھی ہے تو باہر جا کر یہاں بھی مل جائیں گے، وہ مالک کا فیصلہ ہے، لیکن بات یہ ہے ہمیں حفظ ما تقدم کے دور پر بات ہمیں خیال آتا ہے کہ عمر اگر تم گئے اور خدا نخواستہ آپ وہاں شہید ہو گئے تو تمہارا جیسا امیر دوبارہ بعد میں ہمیں نہیں ملنا، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیسی شخصیت سے محروم ہو جائیں، آپ مدینے میں رہیں اور قطب بن کر پورا نظام چلائیں۔ اتنی بات ہوئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بات ٹھیک ہو گیا، آج کے بعد مشورہ یہ ہے بات مولا کائنات کی مانی جائے گی، عمر نہیں جائے گا، لیکن پھر بات یہ ہے عمر نہیں جائے گا تو علی یا مرتضیٰ بھی جنگ میں نہیں جائے گا۔ یہ آپسی تعلق کے خراب ہونے کی دلیل دیکھیں کتنی بڑی ہے، توجہ ہے؟ آپ اندازہ فرمائیے یہ مولا کائنات کے حضرت عمر کے ساتھ تعلق خراب ہونے کی دلیل ہے، تعلق اچھا نہیں تھا ان کا آپس میں، کیوں؟ عمر نے کہا، مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ نے نہیں جانا، تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں علی اگر عمر نہیں جائے گا تو پھر علی بھی نہیں جائے گا۔ کہا جی میں کیوں نہیں جاؤں گا، شیر خدا کو جانے میں کیا ممانعت؟ فرمایا اگر علی تو چلا جائے گا تو عمر کو ایسے مشورے کون دے گا پھر پیچھے بیٹھ کر؟ جی ایسے مشورے کون دے گا پھر؟ لہذا علی بھی نہیں جائے گا، علی بھی عمر کے پاس رہے گا۔ یہ آپسی تعلق ہے حضرت مولا کائنات کا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اور ایک مسئلہ اور ملاحظہ فرمائیے یہیں پر، آپ دیکھیے سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی صاحبہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، بعض اہل سنت نام لینے والے بھی، ایک یہ یہاں غالباً لندن میں شاید تھا کوئی مولوی، منسوب تو تھا آستانہ علیہ علی پور سیدہ شریف کی طرف، اہل بیت پر اس کا بڑا کام ہے، وہ کہتا ہے میں نے حضرت امام زین العابدین کی سیرت بھی لکھی ہے، میں نے حضرت امام عالم الہدا حضرت امام محمد باقر کی سیرت بھی لکھی ہے، حضرت امام جعفر صادق کی بھی لکھی ہے، میں نے سارے ائمہ کرام پر کام کیا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کی فکر کیسی تھی۔ عجیب بات ہے اس نے یہ مسئلہ اہل سنت کی تحقیق کے خلاف لکھا، اس نے، اور بھی کئی اس وقت ایسے ہیں تعویلیں گھسی پٹی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر حق ہے، اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں سکتا، چونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، سمجھ آ رہی کہ نا؟ اب مولوی جیسی مرضی تعویل کرتا رہے، یہاں کی مارے وہاں کی مارے کچھ بھی کہے، لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر حق ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے
اما جی سیدہ پاک بی بی صاحبہ سے، جن کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بھی کیسے تعجب کی بات ہے، بعض بھائی ایمان ایسے ہیں کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی ہی ایک، بیٹی تھی ایک۔ میں نے کہا تھوڑا سا غور کرنا، یہ جو مولا کائنات کی بیٹی ہیں ہماری سیدہ پاک سے سب سے بڑی بیٹی جو ہے ان کا نام ہے سیدہ زینب، اور دوسری بیٹی کا نام ہے ام کلثوم۔ یہ تو مولا کائنات کی بیٹی ہے نا، اماں جی کی سیدہ پاک کی۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، تم کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جی سیدہ پاک کے علاوہ بیٹی تھی ہی کوئی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں سیدہ پاک نے جو اپنی بیٹیوں کا نام زینب ام کلثوم رکھا ہے، یہ کس کے نام پر رکھا ہے؟ یہ کس کے نام پر ہے؟ ظاہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تھیں نا، سرکار کی اپنی سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، تیسرے نمبر کی بیٹی کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم ہے جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی۔ ابھی مسئلہ آپ کو بتایا، یہ اماں جی سیدہ پاک کا اپنی بہنوں کے ساتھ پیار ہے کہ آپ نے آگے اپنی بیٹیوں کے نام وہی رکھے ہیں جو سرکار نے اپنی بیٹیوں کے تجویز فرمائے تھے۔ اچھا بہرحال مسئلہ یہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا جی میری ایک خواہش ہے، اس کا اظہار میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ جواب ارشاد فرمایا، فرمایا جی کریں، خواہش کا اظہار کریں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی آپ کی بیٹی ہیں جن کی والدہ ہماری سیدہ پاک بی بی صاحبہ ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری خواہش ہے کہ آپ انہیں میرے نکاح میں دے دیں، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انکار کیا، فرمایا ایک تو بیٹی کی عمر چھوٹی ہے، اور دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے ان کے بارے میں سوچ رکھا ہے کہ میں نے ان کا نکاح حضرت جعفر طیار کے دوسرے بیٹے کے ساتھ کرنا ہے، میرا ارادہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جواب دیا، فرمایا یہ جو آپ نے کہا نا کہ عمر چھوٹی ہے، تو عرض کر دوں میرا ارادہ ہرگز یہ نہیں کہ مجھے ان سے کوئی اولاد چاہیے، میرا ان سے یہ ارادہ نہیں کہ میری عمر زیادہ ہے اور حضرت سیدہ ام کلثوم کی عمر کم ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ میں اولاد کا اصول چاہتا ہوں، اولاد کا اصول نہیں، بلکہ اصلاً میرا ارادہ یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضور نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب ہر حسب ختم ہو جائے گا، ہر نسب ختم ہو جائے گا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی باقی رہے گا، حسب بھی باقی رہے گا۔ عمر یہ چاہتا ہے کہ حضور کے حسب نسب کے ساتھ تعلق ہو جائے تاکہ قیامت کے دن حضور کے رشتہ داروں میں اٹھایا جائے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ ام کلثوم سے جا کے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے حضرت ام کلثوم کی رضامندی کے ساتھ سیدہ پاک کی جو بیٹی ہیں ان کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت سیدہ ام کلثوم جو بیٹی ہیں مولا کائنات کی سیدہ پاک بی بی صاحبہ کی، اور اہلیہ ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام تھا زید ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ اعلان فرمایا کرتے تھے، دنیا والوں یاد رکھنا زید کوئی عام آدمی نہیں ہے، زید دو خلیفوں کا بیٹا ہے۔ اگر ماں کی طرف سے دیکھا جائے تو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، باپ کی طرف سے دیکھا جائے تو فاروق اعظم کا بیٹا لگتا ہے، آپ اعلان فرمایا کرتے تھے۔ تو دشمناں تیاں بھی آئیاں جاندیاں، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اچھا ایک رشتہ اور سماعت فرمائیے، بات ختم، ہم آپ کی جان چھوڑ دیں۔ ایک رشتہ آخری بس، اس میں امید ہے مسئلہ کافی حل ہو جائے گا، ہے تفصیل بڑی زبردست، ابھی آگے چل رہی ہے، ابھی بات شروع ہوئی آپ کے ساتھ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ساری باتیں نہیں کر رہا، ابھی بات شروع ہوئی، معروف ہے یہ واقعہ، لیکن میں ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آج کرتا ہوں۔ ایران فتح ہوا جس وقت، آپ کو معلوم ہے شاہ ایران کی، بڑا معروف واقعہ ہے، شاہ ایران کی ایک بیٹی جن کا نام تھا حضرت شہر بانو، یہ قید ہوئی اور مدینہ قیدی بنا کر لائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ پیش کیا، اور آپ نے ارادہ کیا چونکہ میں یہ شاہ ایران کی بیٹی ہے اور میں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کا بیٹا ہوں، لہذا لائق یہ ہے کہ ان کا نکاح میرے ساتھ کیا جائے۔ یہ بات سیرت نگاروں نے لکھا، ان کا نکاح میرے ساتھ کیا جائے۔ بڑی توجہ کے ساتھ جملہ سماعت فرمائیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ کو گھر کرے گی یہ بات۔ آپ نے کہا جی چونکہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، یہ شاہ ایران کی بیٹی ہے، لہذا جوڑی بڑی لائق ہے، ان کا نکاح میرے ساتھ کیا جائے۔ یہ جواب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، فرمایا یہ شاہ ایران کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، لہذا اس کے لائق جو بندہ بنتا ہے نا وہ رسول اللہ کا شہزادہ امام علی مقام حسین، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین بنتے ہیں۔ عمر کا فیصلہ یہ ہے ان کا نکاح عبداللہ کے ساتھ، عمر کے بیٹے کے ساتھ نہیں کیا جائے گا،
بلکہ رسول اللہ کے بیٹے حسین علی مقام کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ معروف ہے واقعہ، لیکن تحقیق یہ ہے کہ اس فتح کے بعد شاہ ایران کی ایک نہیں بلکہ 3 بیٹیاں قید کر کے لائی گئی۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے، یہ ہوتی ہے تحقیق تھوڑی سی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہیں، بلکہ پرانی باتیں جو لکھی ہیں بزرگوں نے وہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک نہیں بلکہ 3 بیٹیاں شاہ ایران کی قید کر کے لائی گئیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا ان کے ساتھ وہی ارادہ وہی معاملہ کیا جائے جو عام قیدی خواتین کے ساتھ کیا جاتا ہے، بھائی کسی نہ کسی کو دے دیا جائے، لونڈی بنا دیا جائے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے امیر المومنین سے کہا امیر المومنین نہ، ان کا فیصلہ عام خواتین کی طرح نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کا فیصلہ خاص ہے، وہ یہ چونکہ یہ شاہ ایران کی بیٹیاں ہیں تو ان کی قیمت لگائی جائے گی، جو خرید لے گا یہ اس کے حوالے کی جائیں گی۔ تو فرمایا آپ پھر ارادہ کیجئے کون ہے، کوئی بندہ ہے ایسا جو خرید لے ان تینوں کو؟ حضرت مولا کائنات نے خود اعلان فرمایا میں ان تینوں کی قیمت ادا کرتا ہوں، میں خریدوں گا ان تینوں۔ توجہ ہے، تینوں بیٹیاں شاہ ایران کی مولا کائنات نے خود خریدیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت شاہ بانو کا نکاح اپنے شہزادے امام علی مقام سید الشہداء کے ساتھ کیا، دوسری بیٹی کا نکاح حضرت صدیق اکبر کے بیٹے محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا، اور تیسری لڑکی کا نکاح حضرت فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ساتھ کیا۔ قیمت خود لگائی، خریدی میں خود، لیکن تینوں شہزادیاں حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 3 شہزادوں کے ساتھ ان کا نکاح کیا 3 بزرگوں کے ساتھ۔ اب اگلی بات بھی ذرا سماعت فرمائیے، یہ بھی بڑی قابل غور ہے۔ حضرت سیدہ شاہ بانو کا نکاح حضرت سید الشہداء کے ساتھ ہوا تو معروف بات ہے ان سے بیٹے اللہ نے عطا فرمائے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، ایسے ہی ہے جی، حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ حضرت محمد ابن ابی بکر سے جس بیٹی کا نکاح ہوا تھا اس سے پیدا ہوئے فقیہ